اپنے آپ کو جب کہا کہ موت کے لیے آمادہ رکھو، تو ائمہ علیہ السلام معمولاً اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر کیفیت میں کہیں نہ کہیں یہ نصیحت کرتے رہتے تھے. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے تجہزوا رحمک اللہ، اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر. ہر عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے، اتنا بلند کہتے تھے کہ مسجد کوفہ میں ہر ایک سن لے، اور 3 مرتبہ کہتے تھے، ریپیٹ کر کے کہتے تھے رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ. حضور مکرم جب سونے لگتے تھے فرماتے تھے بسمک اللہم احیا و بسمک اموت، پروردگار تیرے نام سے ابتدا ہے کہ میں زندہ ہوں، تیرے نام سے ہی آغاز ہے کہ اب مر رہا ہوں. کیا مطلب؟ کیونکہ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ موت کیا ہے، تو امام نے کہا کہ بس یہی نیند، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. عجب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. موت ایک لمبی نیند کو کہتے ہیں، اور نیند ایک چھوٹی موت کو کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کے لیے آیت موجود ہے، اور ائمہ علیہ السلام کے کلام میں بھی اس پر تاکید ہے. امام نے کہا یہی نیند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیند کو بڑھا دیتا ہے. تو حضور مکرم جب تشریف لاتے تھے اور سونے کا ارادہ رکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ پروردگار تیرے نام سے آغاز ہے کہ زندہ ہوں، اور تیرے نام سے آغاز ہے کہ اب موت کی طرف جا رہا ہوں. اور جب دوبارہ نیند سے بیدار ہوتے فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد اماتنی، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے زندگی دی اس کے بعد کہ میں موت میں چلا گیا تھا، پھر زندگی دی. وہ چاہتا تو اسی طرح سے جاری ساری رہتا تو زندگی نہ ملتی. تو وہ ہر نیند سے پہلے موت کو یاد کرتے تھے، ہر نیند کے بعد موت کو یاد کرتے تھے. ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو یہ کثرت کے ساتھ ہے. نماز کے بعد سجدے میں، سجدے کے لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود سجدہ بھی موت کی یاد ہے. فرمایا امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ ہر رکعت میں قیام ہے، ایک سورہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک رکوع ہے، سجدے 2 ہیں، تشہد بھی ایک ہے دوسری رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی تشہد ایک ہے، فقط سجدہ 2 ہیں. 2 سجدے کیوں ہیں؟ امام اسلام نے فرمایا کہ سجدے میں جاتے ہو، پھر سر اٹھاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو، پھر سر اٹھاتے ہو. یہ رمز ہے اس بات کا کہ اس مٹی سے خلق ہوئے ہو، اس میں پھر جاؤ گے، اس سے پھر اٹھائے جاؤ گے. عجیب ہے، اسی سے آئے ہو، اسی میں جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا ذرا غور کیجیے گا، بات کا آغاز میں نے یہاں سے کیا تھا کہ ایسا نہیں کہ جو موت کو یاد نہیں کرتے انہیں موت نہیں آئے گی، انہیں بری موت آئے گی. مسئلہ یہ ہے. ایک بہت لطیف حدیث ہے ملا یاسر الفقی میں، صادق علیہ محمد نے یوں فرمایا. اس حدیث کا مزاج اس طرح سے، امام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ یہ ہے. سب سے بڑا زاہد کون؟ یہ ہے. سب سے بڑا شجاع کون؟ یہ ہے. سب سے زیادہ قیمت کس انسان کی ہے؟ اس انسان کی. سب سے کم قیمت کس انسان کی ہے؟ اس انسان کی. سب سے زیادہ غافل کون؟ یہ انسان. اس میں امام نے کہا سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ جو اپنی موت کو یاد کرے. پھر کہا سب سے زیادہ وہ کون ہے کہ جسے رش کیا جائے، جس کے بارے میں سوچ کر. ہوتا نا آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو عطا کیا. بھائی حسد نہیں کر رہے، رش، کاش مجھے بھی یہ مل جائے. امام نے کہا کہ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ وہ انسان جسے دیکھ کر رش کیا جائے وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ انسان کے جو مٹی میں جا چکا ہے اور اسے عذاب نہیں ہو رہا. عجب ہے، یہ سب سے زیادہ رش کون ہے؟ اللہم صلی علی. سب سے زیادہ رش ہے اس کے بارے میں کہ کاش ہم بھی اس طرح سے اس مقام پر پہنچے. جو خاک میں جا چکا ہے عذاب نہیں ہو رہا، اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے. بس کتنی سادہ سی بات ہے.